نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الكريم الأمين مكين حليم رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج میں آپ کو جو ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں بڑی ہی دل آویز ہے اور بڑی ہی فکر انگیز اور سبق آموز حدیث مبارکہ. معراج کی شب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے 3 مرتبہ ہوئی. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. تاجدار کائنات رحمت عالمین حبیب خدا سرور دو جہاں منبع کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 3 مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی. پہلی مرتبہ مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. دوسری مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے قریب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جنت میں ملاقات ہوئی. اب جب تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 اہم پیغام حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دیے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے. وہ 2 اہم پیغام کیا تھے؟ ان میں پہلی بات یہ تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے فرمائی. آپ نے فرمایا اقری امتک من السلام کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا. گویا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیں سلام بھیج رہے ہیں. ہم اس لائق تو نہیں مگر ہمیں یہ جو شرف ملا ہے یہ جو وقار ملا ہے یہ جو عزت ملی ہے یہ جو مقام ملا ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں نصیب ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی علیہ السلام ہم کو سلام بھیج رہے ہیں. اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث مبارکہ سنیں تو آپ کہیں وَعَلَيْهِ السلام تاکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اس امت کو سلام بھیجا ہے اس کا جواب ہو جائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا جو پیغام تھا اس کو قبول کر کے اپنی طرف سے سلام پیش کریں. یہ پہلی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اقریو امتک من السلام کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا. اور دوسرا جو پیغام تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ یہ تھا
کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام کو کہ میرے حضور علیہ السلام اپنی امت کو میرا یہ دوسرا پیغام بھی بتائیے گا اور ان سے کہیے گا کہ جنت کی زمین بڑی پاک ہے، جنت کی زمین بڑی مبارک ہے، جنت کی زمین بڑی طیب ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن اس جنت کی زمین کی جو آن ہے وہ چٹیل ہے، میدانی صورت میں ہے، اور وہاں جنت میں تمہارا پلاٹ ہے اور تمہیں دنیا میں رہ کر اس جنتی پلاٹ کو خود آباد کرنا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ فکر انگیز پیغام ہمارے لیے کہ ہمارا جو ہے جنت میں پلاٹ ہے، لیکن ہم نے اس دنیا میں رہ کر اس کو آباد کرنا ہے۔ اگر میں ضمناً عرض کروں تو بعد حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا شخص جو ہے اس کو 2 پلاٹ الاٹ کیے جاتے ہیں، 2 پلاٹ اس کو دیے جاتے ہیں، ایک جنت میں والا پلاٹ ملتا ہے اس کو، ایک دوزخ والا پلاٹ اس کو ملتا ہے۔ اگر وہ جنتی اعمال کرتا ہے تو وہ پلاٹ اس کا پرماننٹ ہو جاتا ہے، مسکن ہو جاتا ہے، اور جو دوزخی پلاٹ ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دوزخی اعمال کرتا ہے تو اس کا یہ دوزخی پلاٹ جو ہے یہ مسکن رہتا ہے، پرماننٹ رہتا ہے، اور جو جنتی پلاٹ ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو دنیا میں رہ کر برے اعمال کرتا تو تمہارا یہ مقدر ہوتا، تجھے دوزخ کی آگ میں ڈالا جاتا، لیکن تم نے دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی، لہذا اب اس لیے تمہیں جو ہے جنت کی نعمتیں تمہارا مقدر بنی۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے جب کسی کافر کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے حضرات جنت کی کھڑکی کھلتی ہے۔ جب کسی کافر کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرتا تو یہ تمہارا مقدر ہوتا کہ تم جنت میں جاتے، لیکن تم نے دنیا میں رہ کر برے اعمال کیے، لہذا تمہارا مقدر جو ہے وہ دوزخ ہے، اب تم اسی میں سڑو گے، تم جنت سے بالکل محروم ہو چکے ہو۔ بہرحال جنت میں ہم سب کو پلاٹ جو ہے اسی طرح الاٹ ہوں گے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو ہمارے لیے پیغام بھیجا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، آقا علیہ السلام کو جو پیغام دے کر بھیجا اپنی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہم سب کے لیے وہ یہ تھا کہ تم نے دنیا میں رہ کر اپنے جنتی پلاٹ کو خود آباد کرنا ہے۔ مگر کیسے؟ ہمارا جنتی پلاٹ جو وہ کیسے آباد ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہ کلمات بھی ہمیں بتائے ہیں، وہ کلمات بتائے ہیں کہ جو کوئی بندہ جو ہے ان کلمات کو زیادہ زیادہ کرتا جائے گا، ان کا ذکر کرتا جائے گا، ان کا ورد کرتا جائے گا، ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اپنی زبان پر ان کو جو ہے جاری و ساری ہمیشہ رکھے گا، تو اس کا کیا ہوگا؟ جنتی پلاٹ جو ہے وہاں آباد ہو جائے گا، اور جنت میں اس کے لیے درخت لگیں گے، جنت میں اس کے لیے باغات لگ جائیں گے، اور ان باغات کی خوب تعمیر ہوگی، اور جتنا یہ اعمال کرتا جائے گا، کلمات کو پڑھتا جائے گا، ذکر کو کرتا جائے گا، اتنے جو ہے
وہ اس کی مزین تعمیر جنت میں اس کو نصیب ہوگی۔ اب وہ کلمات سنیں، کلمات یہ تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہم سب کے لیے آقا علیہ السلام کو جو پیغام بھیجا اور حضور نے ہم تک پہنچایا، وہ کلمات آپ جو ہے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں، آپ کا جنتی پلاٹ انشاءاللہ جو ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر میں دہراتا ہوں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اگر ذکر جو ہے، یہ کلمات جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہم سب کے لیے آقا علیہ السلام کو دے کر بھیجے اور حضور نے ہم تک پہنچائے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے ہمارا یہی ذکر ہو، تو ہمارا جو ہے جنتی پلاٹ جو ہے انشاءاللہ عزیز آباد ہو جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔